ایک دن آپ نے پوچھا کہ جلیبی الا تتزوج، کیا تمہارا ارادہ شادی کرنے کا نہیں ہے؟ تمہاری عمر شادی کرنے کی، شادی کر لو۔ صحابی نے جواب دیا اللہ کے پیغمبر مجھے کون رشتہ دے گا؟ نہ میرا خاندان، نہ میری دولت، نہ منصب، نہ شہرت، اور رنگ بھی سانولا تھا۔ وہی ذہن میں معیار آیا کہ شاید میرا خاندان نہیں ہے، مجھے کوئی جان پہچان نہیں میری۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایسا کرو، فلاں جو انصاری گھر ہے وہاں چلے جاؤ، انہیں میرا سلام کہنا اور میرا پیغام دینا۔ پیغام یہ کہ زوجونی ابنتکم، مجھے اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے، تمہیں سلام بھی دیا ہے اور پیغام یہ دیا ہے کہ تم میری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کرو۔ یہ صحابی روانہ ہوئے، دروازہ بجایا گیا، گھر کا سربراہ باہر آیا، کہا اللہ کے پیغمبر نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ وہ صحابی بڑے خوش ہوئے، سلام کا جواب دیا، کہا ایک پیغام بھی تمہارے نام بھیجا ہے، پیغام یہ کہ زوجونی ابنتکم، کہ میری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کر دو۔ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں رشتہ ہو رہا ہے میرے بھائی، ہمارے ایسا نہیں ہوتا۔ ایک لمبا چوڑا پروگرام مرتب کیا جاتا ہے اس کے لیے، جس کی شادی وہ خود اللہ کے پیغمبر اس کو بھیجا گھر میں کہ جاؤ۔ اب باپ کے تیور بدل گئے، رنگ دیکھا اور ذہن میں یہ بات آئی کہ رنگ بھی سانولا سا ہے، اس کے پاس نہ دولت ہے، نہ مال ہے، نہ منصب، نہ کوئی شہرت، نہ کوئی جان، نہ پہچان۔ انکار کر دیا، کہا کہ ہم تجھے اپنا داماد نہیں بنا سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہی معیار دیکھا کہ صاحب سرمایہ نہیں ہے، مالدار نہیں ہے یہ، لیکن وہ پردے میں موجود خاتون جس کے نام اللہ کے پیغمبر نے پیغام بھیجا تھا، وہ پردے میں تشریف فرما تھی، وہ دوشیزہ، وہ پاک دامن بہن پردے میں موجود تھی۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے اس کی بہت ساری خوبیاں اور خصوصیات ہیں۔ دین اسلام کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ اگر ایک چیز انسان پر حرام کی گئی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس جیسی چیز کو حلال بھی کیا ہے۔ اگر اسلام نے ہم پر شراب کو حرام کیا ہے تو اس کے بدلے میں بہت سے مشروبات ہمارے لیے حلال بھی کیے۔ دودھ حلال ہے، شہد کو حلال کیا ہے۔ اگر اسلام نے سود کو حرام کیا ہے اس کے بدلے میں بہت سے کاروبار ہمارے لیے حلال بھی کیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ یہ نکاح ایک ایسا فریضہ ہے، ایک ایسا بندھن ہے جو اتنا ہی قدیم اور پرانا ہے جتنا خود یہ انسان پرانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسل دنیا میں مبعوث کیے ہیں، بھیجے ہیں، ان کی بیویاں بھی تھی، ان کی اولاد بھی تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے عمل کو معاشرے کے لیے انتہائی مقدس قرار دیا ہے۔ کوئی ایسا پیغمبر نہیں گزرا کہ جس نے شادی نہ کی ہو یا نکاح کے بندھن میں سے باندھا نہ گیا، سوائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اور یحییٰ علیہ السلام کے۔ ان دو انبیاء کے علاوہ تیسرے کسی پیغمبر کے بارے میں یہ بات نہیں ملتی کہ اس نے شادی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو مقدس بنانے کے لیے نکاح کا عمل ہمارے لیے مقرر کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جن ممالک میں اسلام نہیں ہے، نکاح نہیں ہوتا، ان کے ہاں بدکاری، فحاشی، بے حیائی عام ہوتی ہے۔ ان کے ہاں بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں، شادی بعد میں ہوتی ہے۔ لیکن جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پر یہ نکاح کا عمل موجود ہے۔ ایک باپ جو ہے اپنی نگرانی میں ایک لڑکی ولی کی ولایت کے تحت کسی مرد کے نکاح میں آتی ہے اور اس کے عزت کے ساتھ اسے رخصت کیا جاتا ہے، جس سے معاشرہ انتہائی مقدس اور پاکیزہ بن جاتا ہے۔ میاں بیوی کی زندگی انتہائی پاک دامنی پر قائم ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس روئے زمین پر جو پہلا رشتہ قائم ہوا تھا وہ میاں بیوی کا قائم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور آدم سے ہی اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ تو اس زمین پر جو رشتہ پہلے قائم ہوا ہے وہ ماں باپ کا نہیں تھا،
وہ رشتہ میاں بیوی کا قائم کیا گیا۔ اس قدر یہ نکاح کا فریضہ پرانا ہے کہ جتنا انسان خود پرانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مہینے چل رہے ہیں، ان مہینوں میں ہمارے ہاں شادی کی تقریبات منعقد کی جاتی ہے عموماً، تو اس لیے میں نے کہا کہ آج کا خطبہ نکاح کے حوالے سے رکھا جائے کہ دین اسلام میں نکاح کا کیا تصور ہوتا ہے۔ یہ فریضہ جس کی بڑی اہمیت ہے اور ہر انسان کی ضرورت بھی ہے، اسلام اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اور ہم اس کے تعلق سے کدھر چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ آج کے خطبے میں اختصار کے ساتھ اسی پر انشاءاللہ ہم چند باتیں بیان کریں گے۔ نکاح کرنے سے ہمارا معاشرہ محفوظ ہو جاتا ہے برائیوں سے، بدکاریوں سے، اور ہمارے معاشرے کی بقا بھی نکاح پر منحصر ہے۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب نکاح کے مرہون منت قائم ہوتے ہیں۔ ایک انسان کسی کا باپ بنتا ہے تو نکاح کی بنیاد پر بنتا ہے، بیٹا دنیا میں آتا ہے نکاح کی بنیاد پر آتا ہے، دادا ہے، پوتا ہے، جتنے بھی رشتے مردوں کے ہیں ان سب کا وجود نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک عورت اس وقت ماں بنتی ہے جب وہ نکاح کرتی ہے، وہ بیٹی یا بہن یا بیوی تب بنتی جب انسان نکاح کرتا ہے۔ نانی ہے، دادی ہے، پوتی ہے، نواسی ہے، جتنے بھی خواتین کے رشتے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں یہ تمام تر نکاح کے تعلقات کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اس قدر یہ عظیم فریضہ ہے کہ انسان کا کنبہ، قبیلہ، خاندان یہ نکاح کی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔ دین اسلام نے اس فریضے کو انتہائی آسان قرار دیا ہے، چونکہ جو چیز انسان کی ضرورت ہوتی ہے اسے اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے انتہائی آسان بنایا۔ پانی ہم سب کی ضرورت ہے، اللہ نے وافر مقدار میں اس کو بنایا۔ ہوا ہر انسان کی ضرورت ہے، دھوپ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس سے کرم نوازی ہے کہ جو چیزیں انسانیت کے لیے ضروری ہیں اسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی آسان اور عام قرار دیا ہے۔ نکاح کو اسلام نے انتہائی سادہ اور انتہائی آسان بنایا۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے غیر ضروری اور غیر شرعی رسومات نے اسے مشکل ترین بنا دیا۔ آج نکاح کا عمل آسان نہیں ہے۔ جو لوگ متوسط گھرانے کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ نکاح کا عمل وبال جان بن چکا ہے۔ گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، باپ پریشان بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، اسے جہیز کی فکر ہوتی ہے، معیاری رشتہ ڈھونڈنے کے لیے وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے نکاح کو بڑا آسان بنایا، لیکن ہمارے ہاں بے جا اخراجات اور غیر شرعی رسومات کی وجہ سے ہمارے لیے انتہائی مشکل بن گیا ہے۔ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے انسان کو قرضے پکڑنے پڑتے ہیں، اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے خاندان میں، برادری کے اندر انسان قرضے پکڑتا ہے، اور پھر پوری زندگی جو ہے وہ قرضے اتارنے کی صورت میں ناک رگڑتا رہتا ہے۔ یہ ساری مشکلات ہم نے خود گڑھی ہیں، اسلام میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا ان عدم النکاح برکۃ ایسرها مؤونۃ۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ اگر تم نے اپنے نکاح کو مبارک بنانا ہے، بابرکت بنانا ہے، تو ایسا نکاح مبارک ہوتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں
کہ جن کے نکاح پر سب سے کم خرچہ کیا جاتا ہو. یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے. لیکن ہمارے ہاں شادی بیاہ اسے تصور کیا جاتا ہے جس میں اخراجات بے تحاشا کیے جائیں، بے تحاشا دعوت دی جائے، اور ایک بڑا شادی ہال بک کیا جائے، اور لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جہیز کے حوالے سے، اور بڑا مہنگا ترین ہال بک کرنے کے بعد پھر بچی کا جو حق مہر ہے جسے اسلام نے مرد پہ رکھا ہے کہ جتنی سی گنجائش ہو اتنا حق مہر دے سکتا ہے. اگر مالدار ہے تو لاکھوں میں دے دے، کروڑوں میں دے سکتا ہے. اگر غریب ہے جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ حق مہر دے سکتا ہے. اللہ کے پیغمبر کے فرمان بڑا قابل غور ہے میرے بھائی کہ وہ نکاح بڑا بابرکت ہوتا ہے جس میں سب سے کم خرچہ کیا جائے. اللہ کے پیغمبر کے زمانے کے اندر شادی بیاہ ہوتے تھے لیکن انتہائی سادہ، دروازے پہ کھڑے کھڑے رشتے قائم ہوتے تھے اور وہیں شادی بیاہ بھی ہو جاتا تھا. حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ صحابی کی شادی ہوئی مدینہ منورہ میں لیکن اس بات کا علم اللہ کے پیغمبر کو بھی نہیں ہوتا تھا. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس صحابی نے شادی کی اور اپنی شادی میں اس نے اللہ کے پیغمبر کو دعوت نہیں دی. اس کی مثالیں موجود ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے. آپ نے اس سے پوچھا کہ جابر، ہم نے یہ بات سنی کہ تم نے شادی کر لی، تو معنی کیا ہوا کہ اللہ کے پیغمبر کو کسی نے بتایا جابر کے بارے میں کہ ان کی شادی ہو گئی ہے، اور اللہ کے پیغمبر کو پوچھنا پڑا اس صحابی رسول سے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں شادی ہوتی تھی لیکن آپ کو دعوت نہیں دی گئی کیونکہ شادی کا عمل اس دور میں انتہائی سادہ انداز سے ہوتا تھا. ایک اور صحابی رسول ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے مالدار ترین صحابی. ان کی شادی ہوئی مدینہ منورہ میں اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں. آپ بھی مدینہ منورہ میں تھے لیکن اللہ کے پیغمبر کو علم نہیں ہو سکا. جب اللہ کے پیغمبر کے پاس ملنے کے لیے آئے، آپ نے ان کے کپڑوں پر کچھ نشانات دیکھے زرد کلر کے، اور عرب کے اندر یہ زرد نشان جو ہے دولہے کو پہچاننے کی علامت ہوا کرتی تھی کہ اس کی شادی ہوئی. آپ نے سوال کیا، عبد الرحمن یہ رنگ کس طرح کا ہے، کیا تم نے شادی کی ہے؟ کہا کہ نعم، ہاں اللہ کے پیغمبر میں نے شادی کی ہے. فرمایا کہ اولیم ولو بشات، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہی ذبح کیوں نہ کرو. اب یہ صحابی عشرہ مبشرہ میں سے مدینہ منورہ میں اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہے لیکن صحابی کی شادی جو ہوئی کوئی ڈنکے نہیں بجائے گئے وہاں پر، ایک لمبا پروگرام منعقد نہیں کیا گیا، سادہ انداز سے کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی خبر نہیں شادی ہونے. یہ آپ کے زمانے کے واقعات میرے پر. حالانکہ صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر کے بڑے محب ہوتے تھے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے اشارے پر مر مٹنے والے، آپ کی ناموس پر، آپ کی حرمت پہ جان دینے والے، مال لٹانے والے، جان دینے والے میرے بھائی. لیکن شادی بیاہ کے معاملے میں ان کا مزاج یہی تھا کہ یہ ایسا فریضہ ہے کہ جو سادہ انداز سے اس کو منعقد نہیں کرتے. خود اللہ کے پیغمبر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی 2 شادیاں دوران سفر ہوئی. سفر میں انسان جھمیلوں میں پھنسا ہوتا ہے لیکن اللہ کے پیغمبر کے 2 نکاح جو ہے دوران سفر منعقد ہوتے ہیں. ایک نکاح اللہ کے پیغمبر کا سیدہ میمونہ کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران سفر. آپ حج کے لیے گئے ہوئے تھے مدینہ منورہ سے. جب حج سے فارغ ہوئے صرف مقام پر اللہ کے پیغمبر نے سیدہ میمونہ سے آپ نکاح کیا تھا دوران سفر میرے میں. اور نمبر 2 صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اللہ کے پیغمبر کا نکاح ہوا دوران سفر. اب مجھے بتایا کہ انسان مسافر ہو، سفر میں جا رہا ہو اور شادی کا کوئی ذہن نہیں ہوتا، لیکن دور نبوی کا مزاج ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ اس دور میں یہ عمل انتہائی سادہ ہوا کرتا تھا.
کوئی لمبی چوڑی دعوت نہیں ہوتی تھی، بے تحاشا مہمان نہیں آتے تھے، اور کثیر رقم خرچ نہیں کی جاتی تھی۔ راہ چلتے دوران سفر دروازے پہ کھڑے کھڑے نکاح ہوتے تھے اور شادی بیاہ ان کی ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج ایسا نہیں میرے بھائی، آج ہمارے ہاں مزاج یہ بن چکا ہے کہ شادی سے ایک ہفتہ پہلے اور ایک ہفتے بعد تک ہمارے گھروں میں تقریبات ختم ہوتی ہی نہیں۔ ساری ہندوانہ رسم و رواج، غیر اسلامی غیر ضروری رسم و رواج نے آج ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ تو ایک بات تو یہ یاد رکھیں، اسلام نے اس فریضے کو انتہائی آسان بنایا، مشکل نہیں بنایا میرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام حق مہر دیا کرتے تھے، لیکن ان کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی، جو جتنا زیادہ مالدار ہے اتنا ہی وہ حق مہر دیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، آپ نے حق مہر مقرر کیا، اس دور کے لحاظ سے 12.5 درہم۔ خود اللہ کے پیغمبر کا نکاح ہوا، آپ نے اپنی گنجائش کے مطابق حق مہر دیا۔ البتہ جب آپ کی شادی ہوئی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، ان کا حق مہر 4000 درہم مقرر کیے گئے تھے، لیکن وہ خود آپ نے ادا نہیں کیے تھے، آپ کی طرف سے شاہ حبشہ نجاشی جو بادشاہ تھا، حبشہ کا بادشاہ، اس نے وہ حق مہر اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ادا کیا تھا 4000 درہم۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہمیں یہ مثالیں بھی ملتی اللہ کے نبی کے زمانے میں کہ شادی بیاہ ہوا، حق مہر دینے کے لیے صحابی کے پاس سوائے جوتے کچھ اور تھا ہی نہیں، 2 جوتے اس کے پاس موجود تھے کہ اللہ کے پیغمبر میں ہی 2 جوتوں کا مالک ہوں، بس یہ اس خاتون کو حق مہر میں دے دیے جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے جوتوں کے عوض اس خاتون کا نکاح اس سے کر دیا، قرآن کے عوض نکاح کیا گیا۔ تو یہ سب واقعات میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مثالیں موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، نکاح کے حوالے سے اسلام نے نکاح میں جو ہمیں معیار دیا ہے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، داماد بنانے کے لیے، بہو بنانے کے لیے جو اسلام نے معیار دیا ہے، اگر اس معیار کو ہم اپنائیں گے تو ہمارا گھر جنت نظیر بن سکتا ہے۔ اس معیار میں بھی ہم نے غلطی کی ہے۔ داماد بنانے کے لیے، بہو بنانے کے لیے ہمارا اپنا معیار ہے، ایک معیار اسلام نے دیا ہے اور ایک معیار ہم نے خود چنا ہے۔ اسلام کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا فرمان صحیح بخاری میں، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ اگر تمہارے پاس کوئی رشتہ آ جاتا ہے، رشتہ لڑکے کا آتا ہے یا لڑکی کا آتا ہے، یہ حدیث عام ہے کہ تمہارے پاس رشتہ گھر میں آ جائے، خواہ تمہاری بیٹی مانگنے کے لیے آئے یا تمہارا بیٹا مانگنے کے لیے رشتہ آ جائے، فرمایا کہ 2 معیار تم چیک کر لو، بہو بنانے کے لیے اور داماد بنانے کے لیے یا بہنوئی بنانے کے لیے 2 معیار چیک کر لیے جائیں۔ ایک معیار یہ ہے کہ دین کو چیک کر لیا جائے، لڑکا دیندار ہے یا نہیں ہے، لڑکا نمازی ہے یا نہیں ہے، لڑکا باشرع ہے یا نہیں ہے۔ یہ سب دین ہے میرے بھائی، صورت، سیرت، اخلاق، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک لڑکا دیندار ہے یا نہیں ہے۔ اور یہی معیار دیکھ لیں بہو بنانے کے لیے کہ لڑکی دیندار ہے یا نہیں ہے، شرعی پردہ کرتی ہے یا نہیں ہے، ماں باپ کا احترام ہے یا نہیں ہے، اس میں حیا، پاک دامنی، عفت، عصمت اس میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ یہ پہلا معیار کہ دین کو دیکھ لیا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں معیار کیا ہے؟ ہمارے یہاں معیار بدل گیا میرے بھائی، لڑکا دیندار ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اگر کہا جائے کہ لڑکا نمازی نہیں ہے تو کہتا خیر ہے کہ نمازی بن جائے گا،
لڑکا مشرک ہے، موحد نہیں ہے، کہا خیر ہے موحد بن جائے گا، ہمارے پاس کیا اس کی گارنٹی ہے میرے پہ؟ ہاں اگر لڑکا کاروباری ہے یا نہیں کاروباری ہے، اچھا کاروبار ہے اس کا، ذاتی کاروبار کرنے والا ہے، یہ معیار دیکھا جاتا ہے۔ لیکن لڑکا نمازی نہیں ہے، کہا کوئی بات نہیں نمازی بن جائے گا۔ یہی حال لڑکی کے حوالے سے ہوتا ہے میرے پہ۔ اسلام کا معیار یہ ہے کہ دین دیکھو، اور نمبر 2 وخلقہ، لڑکا اخلاق والا ہے یا نہیں ہے، لڑکی اخلاق والی ہے یا نہیں ہے۔ اسلام نے یہ 2 معیار دیے ہیں، فرمایا اگر یہ دونوں معیار پائے جائیں، لڑکے میں بھی لڑکی کے اندر بھی، اسے اپنا داماد بناؤ، اپنی بہو بنا لو اس کو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، دین پورا اس کے پاس موجود ہے، لڑکی دیندار بھی ہے، اخلاق والی بھی ہے، لڑکا بھی دیندار ہے، صاحب اخلاق ہے، لیکن میری برادری کا نہیں ہے، میرے خاندان کا نہیں ہے، اس کا رنگ مقبول نہیں ہے، اس کا کاروبار نہیں ہے۔ اگر اس معیار کو لا کر دین کو پس پش ڈال دیا تو اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ تکن فتنۃ فی الارض فساد کبیر، پھر روئے زمین پر فساد برپا ہو جائے گا، خاندان پھر تباہ ہوں گے۔ آپ اس کی مثال دیکھیں، اگر لڑکا دیندار تھا، لڑکی بھی دیندار تھی، رشتے میں انہیں منسلک نہیں کیا گیا، اب یہی دیندار لڑکا، اس کی شادی کہیں اور کی گئی ایک ایسے گھرانے میں ایسی لڑکی کے ساتھ جو دیندار نہیں تھی، اب مجھے بتائیں ان کے مابین کبھی اتفاق پیدا نہیں ہوگا۔ لڑکا دیندار ہے، لڑکی دیندار نہیں ہے، نچاقی اختلاف، نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ طلاق پہ مرتب ہوگا یا خلع پہ مرتب ہوگا، کیونکہ دین کا مزاج ایک جیسا نہیں ہے۔ اگر لڑکی دیندار تھی، رشتہ گھر میں آیا دیندار لڑکے کا، لیکن آپ کا معیار بدل چکا تھا، آپ نے کسی ایسے مقام پر شادی کی جو آپ کے معیار کے مطابق لڑکا تھا، نتیجہ پھر کیا ہے؟ لڑکی دیندار ہے، لڑکا دیندار نہیں تھا، طلاق پر مسئلہ مرتب ہوتا ہے میرے پاس، گاڑی چلتی نہیں آپس میں ان کی۔ تو جو معیار، جو کسوٹی اسلام نے ہمیں دی رشتہ کرنے کے لیے، بہو اور داماد بنانے کے لیے، وہ دین اور اخلاق کو معیار قرار دیا۔ دیکھیں اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں، پھر یہاں بات کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں شادی بیاہ ہوتے تھے، بنیاد کیا تھی؟ دین کی بنیاد پر۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے تھے، مدین پہنچے، قصہ آپ جانتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ مدین کے کنویں کے پاس پہنچے، وہاں 2 لڑکیوں کو دیکھا جو بڑی باپردہ تھی، بڑی باحیا لڑکی، وہ سائڈ میں کھڑی ہیں، ان کے پاس ریوڑ موجود ہے بکریوں کا، لیکن پانی نہیں پلا رہی ہوں۔ ان سے پوچھا کہ ماں خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ریوڑ تمہارے پاس بھی ہے، تم پانی کیوں نہیں پلاتی ہو؟ کہا جب تک یہ مرد یہاں سے چلے نہ جائیں ہم پانی پلا نہیں سکتی ہیں۔ اس قدر باحیا کہ مرد و زن کا آپس میں اختلاط برداشت نہیں ان کو، اور ساتھ یہ بھی کہا وہ ابونا شیخ کبیر، کہ ہمارے گھر میں ایک ہی مرد ہے، وہ ہمارے والد ہے، وہ بوڑھا آدمی، وہ آ نہیں سکتا یہاں پر، ورنہ ہم گھر بیٹھتی، ہمارا جوان بھائی نہیں ہے، ایک باپ ہے بوڑھا ہے، وہ چل نہیں سکتا۔ اپنا عذر بیان کر دیا اپنے آنے کا، خلاصہ کلام یہ پانی پلایا گیا، لڑکیاں روانہ ہو گئی۔ قرآن نے پورا قصہ بیان کیا ہے۔ جب باپ نے دیکھا کہ بیٹیاں وقت سے پہلے آ گئی ہیں، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو بیٹی نے بیان کیا کہ آج کنویں میں ایک نوجوان ملا، وہ انی علی قوی امین، بڑا امانت دار تھا، بڑا طاقتور انسان تھا۔ ایک بیٹی کو بھیجا بلانے کے لیے، بلا کر لے کر آئی، پورا قرآن نے قصہ بیان کیا، اختصار سے بتا رہا ہوں۔ اب وہ وقت کا پیغمبر تھا، یہ کوئی اور صالح آدمی، اس نے کیا کیا کہ دیکھا آنے والا داماد، یہ لڑکا جو بڑا نیک آدمی ہے، طاقتور بھی ہے، امین انسان ہے، باحیا انسان ہے، اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا۔ حالانکہ جان پہچان نہیں تھی، کہاں مصر کہاں مدین، ایک اجنبی انسان، مسافر انسان، جنہیں مصر سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا، نہ اپنا گھر، نہ کاروبار، نہ تعارف، نہ خاندان، کچھ نہیں، لیکن یہاں پر نکاح کس بنیاد پر مرتب ہوا؟ دین کی بنیاد پر۔ اللہ رب العالمین نے آگے جا کر حضرت موسیٰ کو پیغمبر بنا دیا میرے۔
اور بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جب ہمارا معیار دین بنے گا شادی بیاہوں کے لیے میرے بھائیوں، ہم دین کو مقدم کریں گے تو پھر ہمارے گھروں میں رونقیں پیدا ہوں گی، ہمارا گھر جنت نظیر بن جائے گا۔ طلاق کی جو شرح بڑھ چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جائیں آپ عدالتوں میں جا کے دیکھیں کتنے خلع کی ڈگریاں دائر کی جاتی ہیں، طلاق کے کتنے کیس سامنے آتے ہیں۔ بنیاد کیا ہے میرے بھائیوں؟ دین ایک جیسا ہمارا نہیں ہوتا۔ شادی بیاہ ہم کرتے ہیں لیکن اسلام کا جو معیار تھا اسے پس پش ڈال دیا گیا۔ دیکھیں اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی ہیں جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ، مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابی جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ سبزی بیچا کرتے تھے، اور ہمارے عرف عام میں سبزی کا ٹھیلا لگانے والا مارکیٹ کے اندر ایک عام انسان، نہ خاندان، نہ شہرت، نہ دولت، نہ منصب، کچھ نہیں، ایک غریب آدمی، لیکن اللہ کے پیغمبر کو اس سے بڑی محبت تھی، اس سے بڑا پیار تھا۔ اور کبھی کبھار آپ بازار جاتے اور جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے اظہار محبت کرنے کے لیے اس کی آنکھوں پہ جا کے ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے، ایک دوستانہ ماحول کے اندر آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے۔ جب صحابی کو علم ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ صحابی اپنی کمر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ لگا دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے پوچھا کہ جلیبیب الا تتزوج، کیا تمہارا ارادہ شادی کرنے کا نہیں ہے؟ تمہاری عمر شادی کرنے کی، شادی کر لو۔ صحابی نے جواب دیا اللہ کے پیغمبر مجھے کون رشتہ دے گا؟ نہ میرا خاندان، نہ میری دولت، نہ منصب، نہ شہرت، اور رنگ بھی سانولا تھا۔ وہی ذہن میں معیار آیا کہ شاید میرا خاندان نہیں ہے، مجھے کوئی جان پہچان نہیں میری، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ایسا کرو، فلاں جو انصاری گھر ہے وہاں چلے جاؤ، انہیں میرا سلام کہنا اور میرا پیغام دینا۔ پیغام یہ کہ زوجونی ابنتکم، مجھے اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے، تمہیں سلام بھی دیا ہے اور پیغام یہ دیا ہے کہ تم میری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کرو۔ یہ صحابی روانہ ہوئے، دروازہ بجایا گیا، گھر کا سربراہ باہر آیا، کہا اللہ کے پیغمبر نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ وہ صحابی بڑے خوش ہوئے، سلام کا جواب دیا، کہا ایک پیغام بھی تمہارے نام بھیجا ہے، پیغام یہ کہ زوجونی ابنتکم، کہ میری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کر دو۔ یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں رشتہ ہو رہا ہے میرے بھائی، ہمارے ایسا نہیں ہوتا۔ ایک لمبا چوڑا پروگرام مرتب کیا جاتا ہے اس کے لیے، جس کی شادی وہ خود اللہ کے پیغمبر اس کو بھیجا گھر میں کہ جاؤ۔ اب باپ کے تیور بدل گئے، رنگ دیکھا اور ذہن میں یہ بات آئی کہ رنگ بھی سانولا سا ہے، اس کے پاس نہ دولت ہے، نہ مال ہے، نہ منصب، نہ کوئی شہرت، نہ کوئی جان، نہ پہچان۔ انکار کر دیا، کہا کہ ہم تجھے اپنا داماد نہیں بنا سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہی معیار دیکھا کہ صاحب سرمایہ نہیں ہے، مالدار نہیں ہے یہ، لیکن وہ پردے میں موجود خاتون جس کے نام اللہ کے پیغمبر نے پیغام بھیجا تھا، وہ پردے میں تشریف فرما تھی، وہ دوشیزہ، وہ پاک دامن بہن پردے میں موجود تھی۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان تم اس کا چہرہ مت دیکھو، تم یہ دیکھو کہ اس کو بھیجا کس شخصیت نے ہے، انہیں اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ میرا آپ اس سے نکاح کر دیجئے، مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اللہ کبھی مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ بھلے مالدار نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں، کوئی شہرت اس کے پاس موجود نہیں، لیکن پیغام اللہ کے پیغمبر کے لے کر آیا۔ باپ حیران ہوا، کہا کہ ٹھیک ہے، رشتہ مرتب کر دیا گیا۔ اب مدینہ منورہ میں یہ گھر بسا دیا گیا، میاں بیوی بنا دیے گئے۔ کس گھر کے اندر؟ کہ جس کی چھت لکڑی کی بنائی گئی تھی، البتہ اس گھر میں نماز پڑھی جاتی تھی، لڑکا دیندار تھا، تہجد گزار تھا، پیغمبر کا صحابی تھا میرے بھائیوں۔ اس کے گھر کی چار دیواری سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، دین کی فضا قائم تھی،
دین کی بنیاد رشتہ قائم کیا گیا. اب یہی وہ صحابی جو مالدار نہیں تھے، چند دن گزرے، حضرت انس کا بیان ہے، مسلم کی روایت ہے کہ چند دن گزرنے کی دیر تھی، اللہ رب العالمین نے اس صحابی کو اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ پورے مدینے میں جتنی زکوٰۃ یہاں سے نہیں کہ وہاں سے نہیں آیا کرتی. بنیاد کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت. دین کی بنیاد رشتہ مرتب کیا گیا. اگر دین کو معیار بنایا جائے گا، اللہ ایسی برکت عطا فرماتا ہے میرے. تو داماد کا انتخاب کیجیے، اپنی بہو بنائیے، لیکن دین کو معیار بنا کر. آپ نے نام سنا ہوگا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے قبلہ اول کو فتح کیا. ان کا پس منظر موجود ہے میرے بھائی. نجم الدین نامی ایک شخص تھا، شادی ان کی ہوئی نہیں تھی. بڑے بھائی نے بڑا اصرار کیا کہ شادی کر لو. کہا کہ میری شادی کا جو معیار ہے اس پہ کوئی لڑکی اترتی نہیں ہے. تو بھائی نے کہا کہ اگر آپ کا معیار یہ ہے کہ تمہاری شادی کسی وزیر کی بیٹی سے کی جائے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اگر بادشاہ کی بیٹی چاہیے اس کے لیے بھی تیار ہوں. اس کا میرا معیار یہ نہیں ہے، نہ وزیر کی بیٹی اور نہ بادشاہ کی بیٹی. کہا تیرا معیار کیا ہے؟ کہا میرا معیار یہ ہے کہ میں اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں کہ جس کی پہلی خوبی یہ ہو کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے کر جائے، مجھے جنتی بنا دے. ایسی بیوی مجھے چاہیے. نمبر 2، اللہ مجھے اس سے ایسی اولاد عطا فرمائے کہ اس کی ایسی تربیت کرے کہ میرا بیٹا وہ جوان ہونے کے بعد قبلہ اول کو فتح کرے. کہا یہ میرا معیار ہے. اب بھائی خاموش ہو گئے، اس کا معیار کہاں سے لے کر آئے؟ ابھی چند دن گزرے تھے، یہی نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ تکریت میں ایک مسجد کے امام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. دوستانہ ماحول میں باتیں ہو رہی تھی کہ پردے میں خاتون ایک لڑکی آ کے بیٹھ گئی. اس نے آ کے امام کو سلام کیا، سلام کا جواب دیا اور کہا کہ آپ نے جو رشتے کا پیغام بھیجا تھا میرے لیے مجھے منظور نہیں ہے، وہ لڑکا میرے معیار کا نہیں ہے. کہا کہ بیٹی آپ کا معیار کیا ہے؟ کہا کہ میرا معیار یہ ہے کہ میری شادی ایسے لڑکے سے کی جائے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کے جائے مجھے، اور اللہ مجھے ایسی اس سے اولاد دے جو قبلہ اول کو فتح کرنے والی. یہاں نجم الدین تشریف فرما تھے، اس کا بھی یہی معیار تھا، اس لڑکی کا معیار بھی یہی تھا. اللہ نے آپس میں ملا دیے میرے بھائی. دونوں کی شادی کی گئی. اللہ رب العالمین نے شادی کی برکت سے بیٹا عطا فرمایا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اور قبلہ اول کو فتح کیا. کیا معیار بنایا میرے بھائی؟ میرا تو ایمان یہ ہے کہ اگر ہم دین کو بنیاد بنا کر شادیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس برکت سے مجاہدین پیدا فرماتا ہے، محدثین کی جماعت پیدا فرماتا ہے، اور عادل قسم کے حکمران پیدا ہوتے ہیں. اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں میرے. امیر عمر کا دور تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قصہ مختصر کرتا ہوں، وقت نہیں ہے. امیر عمر کا زمانہ تھا، آپ گلیوں میں گشت کر رہے تھے. ایک گھر سے آواز آئی کہ ایک ماں کہتی بیٹی کو کہ دودھ میں پانی ملا دیا. قصہ آپ سنتے رہتے ہیں. بیٹی نے کہا کہ امیر عمر نے منع کیا رضی اللہ تعالیٰ. ماں نے کہا عمر کون سے یہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہا اگر عمر نہیں دیکھ رہے، عمر غرب دیکھ رہا ہے. جب آپ نے اس خاتون کی بات سنی کہ عظیم سوچ کی مالک یہ لڑکی جو ہے اپنی بہو بنانے کا ارادہ کیا. کس نے؟ امیر عمر، عشرہ مبشرہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے، عظیم صحابی رسول. میرے بھائیوں، اس گھر کا انتخاب کیا ایک عام خاتون کے لیے، بہو بنانے کے لیے، کہ معیار کیا ہے کہ لڑکی دیندار ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے. اسے اپنی بہو بنایا. بہو بنانے کے بعد اللہ نے بیٹی عطا فرمائی. اس بیٹی کی شادی جس لڑکے سے ہوئی اس کا نام عبدالعزیز تھا. اللہ نے بعد میں جو بیٹا تھا عطا فرمایا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ راشد. جو امیر عمر کی جو نواسی تھی یہ ان کے بیٹے ہیں عمر رحمۃ اللہ علیہ. پیچھے بنیاد کیا ہے؟ اس کی پرنانی کون ہے؟ وہ خاتون ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا، کہا پانی نہیں ملا سکتے ہو. اگر رشتوں میں دینداری رکھی جائے گی میرے بھائیوں تو نیک حکمران پیدا ہوتے ہیں.
محدثین کی جماعت پیدا ہوتی میرے بھائیو. تو دین کو بنیاد آپ بنائیے. سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کبار محدثین میں سے ہیں، صحیح بخاری کے راوی ہیں. ان کے پاس کا بھتیجا آتا ہے، کہا چچا جان میں نے آپ کے لیے شادی کا پیغام لے کر آیا. کہا کس کے لیے؟ کہا میرے لیے، کہ میں چاہتا ہوں کہ میری شادی آپ کی بیٹی سے کر دی جائے. اب سفیان ابن عیینہ باپ ہے، محدثین میں سے ہے، آنے والا بھتیجا کہا کہ میری چاہت یہ ہے کہ میری شادی آپ کے گھر میں کر دی جائے. کہا کہ ٹھیک ہے، میرا ایک معیار ہے، اگر تم معیار پہ اترتے ہو تو شادی کرنے کو تیار ہوں گے. کہا معیار کیا؟ کہا معیار یہ ہے کہ مجھے تم قرآن کی 10 آیات سنا دو. قرآن کی 10 آیات مجھے سنا دو. بھتیجے نے کہا مجھے یاد نہیں ہے. کہا 10 احادیث رسول سنا دو. کہا یہ بھی یاد نہیں ہے. کہا کہ 10 اسلامی اشعار سنا دیں. کہا یہ بھی یاد نہیں ہے. تو کہا تجھے 10 آیات یاد نہیں ہے، 10 احادیث یاد نہیں ہے، اشعار یاد نہیں ہے، تو میں کس بنیاد پہ نکاح دے سکتا ہوں؟ تو میرے معیار پہ اترتے نہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کی والدہ ہے، بڑی عظیم خاتون تھی میرے پاس. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب میں معراج پر گیا تھا، انی سمیت حاشفۃ فی الجنہ، میں نے جنت میں کسی کی چلنے کی آواز سنی. میں نے پوچھا کس کی آواز کس کی ہے؟ کہا کہ رمیسہ، یہ رمیسہ نام ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ. کہا انس کی والدہ ہے، چلتی زمین پر ہے اور ان کے پاؤں کی ہر جنت میں آتی ہے. یہ بلال کے لیے واقع ثابت رضی اللہ تعالیٰ، اس خاتون کے لیے واقع ثابت. یہ ام سلیم کون تھی میرے بھائی؟ ان کے شوہر احد کے میدان میں مارے گئے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت انس کے والد احد کے میدان میں مارے گئے. ام سلیم بیوہ ہوئی، نکاح کا پیغام بھیجا گیا. یہ نکاح کا پیغام کس نے بھیجا تھا؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مالدار صحابی تھے لیکن مسلمان نہیں تھے. جب نکاح کا پیغام آیا، ام سلیم نے جواب بھیجا، کہا ابو طلحہ تمہارے جیسے انسان کو رد نہیں کیا جا سکتا، تم بڑے عظیم انسان ہو، لیکن بات یہ کہ تمہارا اسلام، تمہارا دین الگ ہے، میرا دین الگ ہے. میں مسلمان، تم مسلمان نہیں ہو. تم مسلمان ہو جاؤ، میں نکاح کرنے کو تیار ہوں. ابو طلحہ اس خاتون سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں. جب اسلام آپ نے قبول کیا، نکاح کا پیغام بھیجا. کہا کہ تمہارا حق مہر تمہیں کیا چاہیے؟ کہا میرا ایک ہی حق مہر ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تمہارا اسلام میرا حق مہر میں قرار دے دیا جائے. اور لکھا ہے محدثین نے کہ جب کل قیامت قائم ہوگی، سب سے عظیم حق مہر جس خاتون کا رکھا جائے گا وہ ام سلیم کا رکھا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے بڑے مالدار صحابی تھے میرے بھائی. اللہ نے بڑا مال دیا، اتنا مال دیا کہ غزوہ تبوک میں 5 کلو سونا دیا انہوں نے. اور جب یہ فوت ہوئے تھے اتنی جائیداد تھی کہ ان کے پاس سونے کی اینٹیں موجود تھی. لکھا ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر ان کے پاس سونے کی اینٹیں موجود تھی، کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کر ان کی اولاد اور بیوی کے مابین کو تقسیم کیا گیا تھا. اتنے مالدار صحابی تھے. لیکن جب بہن کی شادی کی باری آئی تو کس کو رشتہ دیا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ، خادم رسول، مؤذن رسول کو رشتہ دیا میرے بھائیوں. حالانکہ خود کتنے مالدار تھے میرے بھائیوں، لیکن وہ لوگ رشتہ کرنے کے لیے دین کو معیار قرار دیا کرتے تھے. اس لیے میرے بھائی ان کے ہاں یہ برکت کا ماحول موجود تھا. ان کے ہاں مال کے فراوانی، راحت، سکون، امن کی فضا قائم تھی میرے بھائی. آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس نکاح کے فریضے کو انتہائی آسان بنائیں اور دین کو معیار بنا کر اپنی بہو کا انتخاب کریں، اپنے داماد کا انتخاب کریں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے. والحمد للہ. یہ دعاؤں کی درخواست آئی ہے. زبیر الہی کی والدہ جو ہے ان کی طبیعت خراب ہے، آئی سی یو میں داخل ہیں. تمام احباب دعا کرنے والا میں ان کی والدہ کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے. اور بھی جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما دے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز التوحيد والموحدين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي.